अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप अपने जिसका भी माइक ऑन है आपके पास से काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ। अतिया आपका शायद ऑन है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुन्का रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। आमीन या रब्बल आलमीन। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग अपने घरों में खैर और आफियत के साथ होंगे, अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम, फजल, रहमत, नेमत, सेहत और बरकत को नाजिल फरमाए। अल्लाह ताला हमें आसानियां दे और आसानियां बांटने वाला हम सबको बना दे, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज जो हम आगाज कर रहे हैं सूरह नूर के बिल्कुल लास्ट पोर्शन का, जिसमें हमारी आयत का जो आगाज होगा वो अल्हम्दुलिल्लाह हम आगाज करेंगे सूरह नूर की आयत मुबारका नंबर 41 से। स्क्रीन आप लोगों को नजर आ रही है तो मुझे बता दीजिए, शेयर हो गई स्क्रीन? अब तक जो हम अल्हम्दुलिल्लाह देखते हुए और पढ़ते हुए आए, स्क्रीन शेयर हो गई है आप लोगों के पास? कोई? जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब तक हम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हुए आए कि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई नेक अमाल नहीं करता, यानी कि नेक अमाल कर, एक वो शख्स है कि जो कि नेक अमाल नहीं कर रहा, और एक वो शख्स है जो कि कुफर तो कर रहा है लेकिन साथ में बहुत सारे नेक अमाल कर रहा है, तो उसके अमाल जो है वो बिल्कुल एक शराब की मानिंद है। और क्या होगा कि जब अल्लाह तबारक व तआला के पास वो पहुंचेगा तो रब को सामने पाएगा। नहीं बेटा, मेरे पास यहाँ पर रिकॉर्डिंग ऑन है ना इसकी, तो आप नहीं कर पाएंगी, एक वक्त में दो नहीं रिकॉर्ड हो पाएगा इस सिलसिले में। और तो काइंडली आप सुन लीजिए यहीं पे, ठीक है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम पिछली आयत में अब तक जो पढ़ते हुए आए तो उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अपनी नजरों को नीचे रखो, मर्दों के लिए भी फरमाया, औरतों के लिए भी फरमाया, और फिर साथ में कहा कि अपने घरों को मसाजिद बना लो, और साथ में कहा कि जो लोग कुफर करेंगे उसके साथ अगर वो नेक अमाल भी करते हैं तो रिजल्ट क्या निकलेगा? रिजल्ट ये निकलेगा कि उनके, ठीक है बेटा, मैं बाद में होगा तो फिर मैं आपको ग्रुप में मीटिंग उसका शेयर का लिंक दे दूंगी। ठीक है, आज की हमारी आयत जिनका हम आगाज कर रहे हैं वो है आयत मुबारका नंबर 41 से। 41 से जो जो हम जिन आयत का आगाज कर रहे हैं उनमें अल्लाह तबारक व तआला की निशानियों का जिक्र आता है, जिसमें क्या होगा, अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो है तमाम तर चीजें अल्लाह तबारक व तआला ने बनाई हैं। आगाज कर रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या तुम नहीं देखते हो कि अल्लाह की तस्बीह कर रहे हैं वो सब जो आसमानों और जमीन में है, और परिंदे जो सब पर फैलाए हैं, हर एक अपनी नमाज और तस्बीह में का तरीका जानता है। तो वजह क्या हुई कि हर एक को अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी तमाम तर चीजें सिखला कर भेजा है कि परिंदों ने किस तरह अल्लाह ताला की हम्दो सना को बयान करना है, किस तरह उन्होंने अपना दाना दुन का चुगना है, किस तरह रब्बुल आलमीन की हम्दो सना करते हुए उन्होंने सुबह के टाइम जिस और शाम के वक्त जो उनका एक खास अंदाज होता है उसमें वो अल्लाह ताला की हम्दो सना को बयान करते हैं। बताने का मकसद है कायनात की हर शय अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से उसी की इबादत करने में लगी हुई है, और कोई ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि रब्बुल आलमीन की वो इबादत करने से कासिर है, या फिर ये कह सके कि वो रब्बुल आलमीन की इबादत नहीं कर सकता। फरमाया हर एक को अपनी अपनी तस्बीह का तरीका मालूम है, और साथ में कहा गया कि अल्लाह ताला तो जानने वाला है। क्यों जानने वाला है? क्योंकि बादशाहत तो सारी की सारी है ही उसके पास, टोटल जो बादशाहत है उसके पास सारी की सारी है। और फरमाया गया इलल्लाहिल मसीर, उसी की तरफ तुम लौट आए जाओगे, सारी की सारी बादशाहत उसके पास है, लौटाया उसी के पास जाना है। फिर कहा गया
کہ وہ کیا کرتا ہے, یعنی وہ رب ایسا ہے جو بادلوں کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے, ٹکڑوں کو باہم جوڑتا ہے, اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک ٹھنڈے سے گرم علاقے کے اندر اس طرح سے موو کرتے ہیں تو ان کے اندر ایک ایسا کیمیکل پروسیس شروع ہوتا ہے جس کے نتیجے میں بارش کے قطرے ٹپکنے لگ جاتے ہیں, اور کبھی کبھی تو وہ اتنی بلندی کے اوپر پہنچ جاتے ہیں کہ اولے برسنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو آج کی جو جدید سائنس ہے وہ بھی اس تحقیق کے اوپر پہنچ چکی ہے کہ بادلوں کا ایک خاص حجم ایک خاص ٹیمپریچر کے اوپر جب پہنچتا ہے تو کیا ہوتا ہے, اس کے اندر کچھ جو ہے کیمیکل ریئیکشنز پیدا ہوتے ہیں, یعنی ان کے بادلوں کے اندر جو موجود پانی ہے وہ کثافت کا شکار ہوتا ہے, اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ اولے بن جاتے ہیں اور پھر وہ آسمان سے برسنا شروع کر دیتا ہے. پھر فرمایا اس سے جس کو چاہتا ہے نقصان پہنچاتا ہے اور جسے چاہتا ہے بچا لیتا ہے. ابھی ریسنٹلی ہم سن رہے تھے کہ لاہور کے علاقوں کے اندر جو ہے وہ اولے گرے تھے تو اس سے شدید قسم کا نقصان ہوا جہلم سائڈ کے اوپر کے گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ گئے اور تمام تر چیزیں جو ہوئی وہ ہوئی. پھر کہا کہ اس کی بجلی کی چمک جو ہے آنکھوں کو خیرہ کر دیتی ہے, بالکل ایک ایسا لگتا ہے نا کہ چمک سے جو ہے پوری کی پوری چیزیں جو ہے جگمگا گئی. 2017 کے اندر جب کراچی کے اندر اگر آپ کو وہ تھنڈر لائٹننگ یاد ہو جس میں 2 راتیں وہ تھنڈر لائٹننگ رہی تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ ود ان کلک جس طرح سے ہم کرتے ہیں تو ایک فلیش لائٹ ہمارے سامنے آتی ہے, اس طریقے سے کیا ہو رہا تھا, لگ رہا تھا کہ شہر کی تصویر کھینچی جا رہی ہے, بالکل شہر جو ہے وہ ود ان سیکنڈ جو ہے وہ جگمگا جاتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی بادلوں کی آمد ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مضطرب ہو جاتے, پریشان ہو جاتے اور دعا کے لیے کھڑے ہو جاتے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں ان سے پوچھا کرتی تھی کہ لوگ تو بادلوں کی آمد کے بعد کیا ہوتے ہیں, خوش ہوتے ہیں, اور آپ کو میں نے پریشان ہوتے ہوئے دیکھا ہے. تو فرمایا کہ میں کیوں ان بادلوں کے آنے سے پریشان نہ ہوں, کیونکہ انہی کے آمد کی وجہ سے بہت سی قوموں کے اوپر جو ہے عذاب آیا, اور یہ نہیں پتا کہ یہ جو ہے ہمارے لیے ہلاکت کو لے کر آئے ہیں یا خیر کو لے کر آئے. تو رب العالمین جو ہے وہ ہر چیز کو کرنے والا ہے. پھر کہا گیا کہ جو رب ہے نا وہ کیا کرتا ہے کہ وہ جو بادلوں کو چلاتا ہے نا اور پھر ان کا اس سے بارش کو برساتا ہے, تو وہی الہی بھی ہماری زندگیوں کے اندر آنے والی ایک بارش ہے جس کا قطرہ قطرہ ہمارے سینے کے اوپر جب گرتا ہے نا تو کیا ہوتا ہے کہ اس سے ہمیں سکون ملتا ہے. ہمارے ذہنوں کے اندر اگر ہم نے تمام تر معاشرتی اور سماجی اپنے ذہنوں کے اندر سے کسی قسم کی کوئی چیز کو نہیں رکھا ہوا, یعنی ہمارے پاس کوئی اناد نہیں ہے, کوئی بغض نہیں ہے, کوئی عداوت نہیں ہے, اور سننے والے کی بات جو ہے یعنی رب العالمین کا جو کلام ہمارے سامنے آ رہا ہے ہم اس کو سمجھنے کے دل کے ساتھ لے کر بیٹھے ہیں, تو کیا ہوگا کہ وہ ہمارے ذہنوں کے اوپر اثر کرنا شروع کر دے گا. اور اگر ہمارے ذہن کے اندر یہ بات ہوگی کہ ہم سے پہلوں کے پاس یعنی ہمارے آباء و اجداد کے پاس جو چیز تھی کیا وہ غلط تھی, جو ہم تمہارے سے کوئی چیز ایسی سیکھنے کی کوشش کریں, تو کیا ہوگا کہ وہ بادل جو ہمارے اوپر یعنی وہی الہی کے جو بادل تھے وہ ہمارے اوپر جو بارش برسانے کے لیے آئے وہ کیا ہوں گے, وہ چھٹ جائیں گے, وہ ختم ہو جائیں گے, اور انہیں اپنے ہاتھ سے جدا کرنے والے ہم خود ہی ہوں گے. پھر کہا گیا کہ ان سے کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ نگاہوں کو اچک لیتا ہے. نگاہیں کس کی اچکی جاتی ہیں, اس کی جو کہ سیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت سے مبرہ ہوتا ہے, جو یہ چاہتا ہے کہ میں تو پہلے سے بہت سیکھا سکھایا ہوں, مجھے سیکھنے اور سمجھنے کی اب طلب نہیں ہے. طلب اس کو ہوتی ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ نہیں ابھی بہت سارے ایسے علم کے سمندر ہیں جن کو ابھی تک میں نے چھوا تک نہیں ہے, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ابھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی. ہم دنیا کے میدان کے اندر کیا کرتے ہیں, طرح طرح کے علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن جو ہمارا دین کا میدان ہے اس میں ہم کہتے ہیں کہ نہیں, جو میرے دادا پردادا یا ان کے بھی دادا نے جو دین استعمال کیا تھا یا جو چیز کی تھی تو وہی والا جو ہے ایرا جو ہے وہ میں استعمال کرتا ہوں. اچھا, یہ میں نے کیوں بات کی کہ آپ ایک سرٹن ٹائم میں, یعنی مجھے تو کم از کم اپنے آباء و اجداد کے حوالے سے یاد ہے کہ ہمارے گھروں میں ایک وقت میں ایک ایسا ہوتا تھا, میں اپنی مثال اس لیے دے رہی ہوں کہ میں بھی اسی معاشرے کا ایک رکن ہوں, تو کیا ہوتا تھا کہ ہم سارے کے سارے نظام کو مسجد کے امام جو مولوی صاحب ہوتے تھے ہم ان کو ہی کل عالم سمجھتے تھے, حالانکہ ان کو صرف نماز پڑھانی آتی تھی, جمعے کی نماز کا خطبہ دینا آتا تھا اور نماز جنازہ پڑھانی آتی تھی. ہم کیا سمجھتے تھے کہ وہ آئیں گے, وہی نظر و نیاز کریں گے, وہی سب کچھ کریں گے, اور ہمارے گھروں کے اندر صرف کچھ بھی نہیں ہوگا, ہم صرف نماز ادا کریں گے. کوئی بھی بات ہوتی تھی ہم فوری طور پر بھاگا کرتے تھے کسی عالم مولوی صاحب کے پاس یا مسجد کے امام کے پاس کہ بھی وہ ہمارے لیے کچھ کر دیں گے, پڑھ دیں گے یا کوئی دم کر دیں گے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اسپیل کے بعد
यानी वो जो एक खास तबके को हमने पूरी की पूरी चीजें दे दी थी और खुद समझने और सीखने के डर से हम निकल आए थे, तो क्या हुआ कि उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने रोशनी की ऐसा नूर बरसाया कि उसके बाद आप ये देखिए कि अल्हम्दुलिल्लाह अब हर दिल में, हर घर के अंदर कुरानुल हकीम है। हर यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको कुरान की तालीमात मिलती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप अपने दिल को जब खोलेंगे समझने और सीखने के लिए, तो रब्बुल आलमीन जो है वो अपनी तरफ से खैर जरूर बरसाएगा। तभी अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो जिसको चाहता है उससे उसको फायदा पहुंचाता है और जिसको चाहता है नुकसान पहुंचाता है। कल भी जब हम अल्हम्दुलिल्लाह सूरह नूर पढ़ रहे थे तो हम यही बात कर रहे थे ना कि अल्लाह ताला कुरानुल हकीम में इरशाद फरमाता है कि युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा, कि अल्लाह ताला इसके साथ बहुत सारे लोगों को हिदायत नसीब फरमाता है और बहुत सारे लोगों से हिदायत को छीन लेता है, यानी वो भटक जाते हैं। तो कहा उसकी बिजली से उनकी आंखें जो है वो खीरा हो जाती हैं। फिर फरमाया युकल्लिबु, यानी अलटता पलटता है अल्लाह ताला रात और दिन को, और इनमें क्या है, इबरत है उन लोगों के लिए जो उलुल अबसार, जो आंखों वाले हैं। अच्छा, ये आंखों वाले तो मैं भी हूं और आप भी हैं, और हर पैदा होने वाला अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा है। अल्लाह ताला हर पैदा होने वाले बच्चे की बसारत को सलामत रखे परवरदिगार। लेकिन क्या हुआ, ये कौन से आंखों वाले हैं? कभी कभी अल्लाह ताला फरमाता है उलुल अलबाब, अकल वाले। हम कहते हैं हम तो बहुत अकल वाले हैं भाई, हमारे तो खाते के अंदर बहुत सारी डिग्रियां हैं, फलां डिग्री मैंने जो है पीएचडी तक की हुई है, और ये मेरे पास सब चीजें। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उलुल अबसार और उलुल क्या कहते हैं, अलबाब उन लोगों को कहता है जो अपने हवासे खमसा को, अपने दिल को क्या करते हैं, अल्लाह की मार्फत को इस्तेमाल ढूंढने के लिए, अल्लाह की मार्फत को समझने के लिए, उससे मोहब्बत करने के लिए, उसकी जात की शनाख्त करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर उन्होंने ये किया होता ना, तो सूरतुल हज में, सूरह जुमर में और सूरतुल अनाम में अल्लाह इतना बड़ा गिला हमसे मत करते। अल्लाह ने फरमाया वमा कदरुल्लाह हक्का कदरिही, और उन्होंने अल्लाह की कदर ऐसे नहीं पहचानी जैसे उसकी कदर करने का हक था। कुछ तो कमी है ना जो अल्लाह की ये आयत आती है, जब सुनते हैं तो जिस्म के ऊपर एक लर्जा तारी होता है कि मेरे रब ने मुझसे गिला किया। यानी रब जो हमें बनाने वाला है, हमें देने वाला है, हमने उसके हक में कमी की। तभी तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि उन्होंने अल्लाह की कदर ऐसे नहीं की जैसे उसकी कदर करने का हक था। यानी हमारी जिंदगियों की टॉप प्रायोरिटी पर अल्लाह तबारक व तआला की जाते अकदस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिर तालीमात है। तो फरमाया कि अल्लाह ताला रात और दिन को अलटता पलटता है ना, तो ये निगाहों वालों के लिए इबरत है। कौन सी इबरत? हम इबरत को समझते हैं कोई किसी इंसान ने हमारे साथ कुछ कर दिया, उसके बाद उसको नाउजुबिल्ला फालिज का अटैक हो गया, हार्ट अटैक हो गया, वो मर गया, देखा, अब देखा उसने मेरे साथ ये किया था ना, तो उसका ये अंजाम हुआ। हमारे दिल को बड़ी ठंडक पहुंच रही थी। नहीं, यहाँ पे वो इबरत है जो इन निगाहों को समझने वाली है, जो अपने दिमागों को खोलने वाली है, जो कि दिल के अंदर इस बात को लाने वाली है कि रात और दिन किस मैकेनिकल निजाम के तहत चल रहा है। पूरे का पूरा डे लाइट एकदम से विद इन सेकेंड्स हो जाती है, जिसका आम मुशाहिदा या तो आप तहज्जुद के वक्त करते हैं या फिर रमजान के अंदर करते हैं। आप जैसी जो है, क्योंकि जो तहज्जुद नहीं होता तो अमूमन हम रमजान में जाग रहे होते हैं, तो क्या हुआ कि विद इन सेकेंड जो है वो ऐसा लगता है एक एक पूरी की पूरी जॉर्जेट की ब्लैक कलर की जो चादर बिछी हुई थी कामदानी की, यानी मुकेश की, यानी मैं कम से कम उससे ताबीर करती हूँ इसको। और फिर उसके बाद क्या होता है, उसको बिल्कुल पिंचिस से कोई उठाता है तो अतराफ के किनारे जो है वो निकलने लगते हैं, और उसके बाद जो है वो पूरी के पूरा सवेरा हो जाता है। इसका मुशाहिदा अगर आप पहाड़ी इलाकों पे करें ना, तो आपको बिल्कुल पता चलेगा जो दूर की कहीं पहाड़ियां है ना, वो आपको नजर भी नहीं आती। फिर आहिस्ता आहिस्ता शफक की जैसे ही पो फटती है, तो आहिस्ता 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 वो सारी ऐसे अया हो जाती हैं, और वो मंजर बहुत खूबसूरत होता है। तभी कहा गया कि ये जो मैकेनिकल निजाम के तहत जो अल्लाह ताला रात और दिन को ला रहा है, और इसमें हमदो सना हो रही है रब की, ये तमाम तर चीजें हो रही हैं, तो ये किसके लिए इबरत है? ये उसके लिए इबरत है जो आंखें रखता है, जिसे ये पता है कि इस पूरी की पूरी कायनात का बादशाह तो यकीनन कोई है। फिर फरमाया वल्लाहु, और अल्लाह ताला खलका, उसने पैदा किया हर जानदार, पानी से पैदा किया। ठीक है, ये साइंटिफिक रिसर्च से एक चीज साबित है कि 70% जो है वो जो हमारा बेसिक सेल होता है उसके अंदर पानी मौजूद होता है। यानी हर जानदार जो पैदा हुआ उसके अंदर पानी जो है वो उसका बुनियादी तौर पर एक इंपॉर्टेंट जुज्व है, और पानी के बगैर हमारी जो जिंदगी है वो नामुमकिन है। इंसान खाए पिए बगैर जो है वो एक हफ्ते तक जिंदा रह सकता है, लेकिन पानी के बगैर वो 2.5 से 3 दिन के अंदर, यानी 72 आवर्स के अंदर उसकी डेथ हो जाती है। फिर कहा गया उनमें से कुछ 2 पांव पे चलते हैं, जैसे हम चलते हैं,
पहले कहा गया पेट के बल रेंगते हैं, कौन से? रेप्टाइल्स जिनको आप बोलते हैं। फिर कहा गया 2 टांगों वाले जैसे हम चलते हैं, फिर 4 टांगों वाले जैसे चौपाए चलते हैं। वो जिसको चाहता है पैदा करता है और हर चीज पर वो कादिर है। ठीक है, अब यहाँ पर 2 भी आ गया, 4 भी आ गया, पेट का बल भी आ गया, और इंसानों में भी इम्तियाज अल्लाह ने दिया। कैसे? हजरत आदम अलैहिस्सलाम को माँ और बाप के बिना पैदा किया। फिर उसके बाद कहा कि हजरत हवा को मर्द की जात औरत की जात के बगैर पैदा किया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मर्द की जात के बगैर पैदा किया, और हम इंसानों को माँ और बाप के साथ पैदा किया। अल्लाह की हर चीज में उसकी कुदरत, उसकी कारीगरी, उसकी सना नजर आती है। अगर ये बातें तमाम तर अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है, ठीक है, लेकिन कभी अकेले में बैठ के इनको रिपीट किया कीजिए अपने जहन के अंदर, ताकि क्या हो कि अल्लाह से मोहब्बत, उसकी एक मार्फत, मार्फत क्या होती है? मार्फत होती है आइन रा फा से उर्फ यानी पहचान। जब अल्लाह की पहचान आती है ना, उससे मोहब्बत बढ़ने लगती है। दुनिया की चीजें जो है ना फिर हीच लगने लगती हैं, यानी छोटी और कमतर लगने लगती हैं। फिर क्या होता है कि रब की सनाई, उसकी बुजुर्गी एक एक चीज में नजर आती है, और फिर जो मोहब्बत आती है ना, उस वही अल्लाह को असल में दरकार है कि वो आपको मोहब्बत जो है वो आजिज़ी की तरफ लेकर जाती है। तभी कहा कि इस तरह से अल्लाह ताला जिसको चाहता है बनाता है। फिर फरमाया कि हमने साफ साफ हकीकत बयान करने वाली आयात को बता दिया है, अब सिरात मुस्तकीम की हिदायत अल्लाह जिसे चाहे दे दे। 2 रास्ते जा रहे हैं बिल्कुल रब की तरफ, एक है हिदायत का रास्ता और एक सुन्नत का रास्ता। ठीक है, ये दोनों असल में एक्चुअल में है एक ही रास्ता, मंजिल इनकी एक ही है। लेकिन जो तौहीद का रास्ता है ना, अल्लाह के वहदहू ला शरीक में, उसमें से चोर दरवाजा एक निकलता है, जो जहां से शैतान घात लगाकर बैठा हुआ है, वो है शिर्क का रास्ता। याद रखिएगा, वो आपको या तो खुद ही के जाम में मुब्तला करेगा, या आपकी तालीम में, या आपकी शक्लो सूरत में कि मैं ही मैं हूँ, बस मैं ही मैं हूँ। और ये जो मैं जो है ना, वो अना खैरुम मिनहुम से इंसान रांदा दरगाह हो जाता है। शैतान ने यही कहा था ना कि अना खैरुम मिनहुम, के मैं तो इनसे बेहतर हूँ। तो वो क्या हुआ? वो रांदा दरगाह हो गया। ठीक है, और एक है सुन्नत का रास्ता, जो कि आपको लीड करेगा उसी तौहीद के रास्ते की तरफ, यानी वो बताएगा कि इस रास्ते में चलते हुए क्या क्या करना है। उसके साथ जो घात लगा के शैतान बैठा हुआ है ना, वो है बिदअत का रास्ता। जो सुन्नत का रास्ता है, उसके बिल्कुल साइड पे एक चोर दरवाजा बना हुआ है। कहीं ना कहीं इंसान की जिंदगी में कोई चीज आ जाती है जो है बिदअत का रास्ता, जो क्या करता है, आपको टोटल जो सुन्नतें, जो कि तमाम तर हमारी अहादीस की सही सत्ता के अंदर मौजूद है, उनसे हटा के एक नई चीज करवाने के ऊपर आपको डाल देता है। और फिर कहता है कि नहीं, ये तो बहुत अच्छी काम है, ये तो बहुत चीजें हैं। आप बिना तहकीक के लोगों की भेड़ चाल के अंदर आप वो चीज करते चले जाते हो। तभी अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ने बड़ी वाज़ेह वाज़ेह खोल खोल के आयात को बता दिया है, सिराते मुस्तकीम तुम्हें दिखा दी है। अब जिसको चाहे वो हिदायत अता फरमाए। क्यों कहा अल्लाह ताला ने हिदायत जिसे चाहता है वो देता है? जहनों में सवाल ये आता है, अगर रब ने ही हिदायत देनी है तो हमें क्या जरूरत पड़ी कि हम जुस्तजू करें? नहीं, देखिए, जो खालिक है ना, वो भी इंसान को आजमाता है कि ये इसका जो दिल है, क्योंकि हमारे दिल के ऊपर असर करता है ना हमारा ईमान, कि इसका दिल जो है वो किस तरफ झुक रहा है। वो तो हमें मोहलत दिए बैठा है ना, कि हमें मोहलत मिली हुई है। मेरी उम्र जितनी भी हो सकता है अभी खत्म हो जाए, हो सकता है कल खत्म हो, परसों खत्म हो, जैसे भी हो, मुझे मोहलत मिली हुई है। अब उस मोहलत के दरमियान में क्या हुआ कि रब्बुल आलमीन ने उसमें मेरा रुझान देखा कि मैं किस तरफ जा रही हूँ, फिर मेरा दिल उसी तरफ झुका दिया। क्योंकि दुनिया में तो वो रिस्क देने वाला है, वो देगा, आखिरत में बस वही देगा जो हमारे अमाल का सिला होगा। फिर फरमाया, अब एराज बरतने वालों की बात आई। फिर उसके बाद कहा गया कि ये लोग कहते हैं कि हम ईमान लाए और रसूलुल्लाह पर और हमने अताअत की। ये बिल्कुल वैसे अल्फाज हैं जैसे सूरत सफ के अंदर जो है अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालो, तुम वो बात क्यों करते हो जो कहते हो जो तुम करते ही नहीं हो। ठीक है, तो क्या हुआ कि इन्होंने तो ये कहा कि हमने क्या किया, अतात कबूल कर ली, लेकिन उसके बाद एक गिरोह जो है वो अराज बरत गया। ये लोग हरगिज मोमिन नहीं है। वहां पे भी ईमान वालों को भी खातिब किया गया कि तुम वो बात क्यों कहते हो जो तुम करते नहीं हो। उसका कॉन्टेक्स्ट खैर डिफरेंट है, वो इस हवाले से है कि मोमिनीन ने ये कहा मस्जिद नबवी में बैठकर कि हम अल्लाह के रसूल से कोई ऐसे कलमात सीखेंगे जिनको हम पढ़ लेंगे, और पढ़ने के बाद क्या करेंगे कि हम जो है वो याद कर लेंगे। अब उन्होंने तो पूछा नहीं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल अल्लाह
صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کو نازل فرمایا اور اس کے بعد کہا کہ تم ایسی بات کہتے ہی کیوں ہو جو تم اصل میں کرتے نہیں. ٹھیک ہے, اور انہوں نے کیا کیا کہ یہاں پر کیا ذکر آیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی انہوں نے اطاعت تو قبول کر لی, لیکن اس کے بعد ایک گروہ جو ہے وہ منہ موڑ جاتا ہے, تو ایسا ایمان قابل قبول نہیں. ہم کسی بھی کلاس کے اندر کرائٹیریا کیا ٹھہراتے ہیں, ایک ٹیسٹ کا. ہم تو نہیں کہتے کہ بچوں نے کہہ دیا میں 4 کلاس میں آ گیا ہوں تو اس کے بعد ہم 5 کلاس میں یا 6 کلاس میں اس کو پروموٹ کر دیتے ہیں. نہیں, ہم تو ایک خاص جو ہے وہ ٹیسٹ سے گزارتے ہیں کہ بھائی تم نے پورے کا پورا سیکھا تو کیا سیکھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہمیں ایسے ہی جنت دے دے گا؟ ہمارے ایمان کا ٹیسٹ نہیں ہوگا. ایمان یاد رکھیے گا زبان سے اقرار سے زیادہ عمل کا نام ہے. ہماری جو نماز ہے نا وہ اس کا عملی اظہار ہے. تبھی تو نماز کو تبلیغ کا بنیادی اصول کہا گیا کہ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسروں کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں بھی نماز پڑھ رہا ہوں, تم بھی پڑھو. یہاں پہ ریاکاری کی بات نہیں کر رہی میں. یا ریاکاری میں تو اکثر ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ دوسروں کے سامنے نماز نہیں پڑھے, نہیں تو لوگ سمجھیں گے ہمیں دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہیں نماز. لیکن کیا ہوا کہ جو ہمارا ایمان ہے وہ اصل ٹیسٹ اس چیز کا ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے, تو کیا ہم کرتے ہیں یا نہیں کرتے. مثال کے طور پہ مجھے اگر ایسے ایک جگہ پر جانا ہے جہاں پر بہت زیادہ آزادانہ ماحول ہے, تو کیا میں وہاں جانے کے لیے, وہاں پر رتبہ حاصل کرنے کے لیے یا باقی چیزیں کرنے کے لیے اپنا جو میرا اسلامی شاعر ہے کیا میں اس کو چھوڑ دوں گی, یا جس حلیے میں رہتی ہوں میں اس کو چھوڑ دوں گی؟ اب یہ میری آزمائش ہے. کیا مجھے بہت زیادہ بھوک لگتی ہے, میرے سامنے بہت سارا کھانا آ گیا ہے ڈفرینٹ طرح کا, اور مجھے یہ کہا جا رہا ہے چھوڑو آج روزہ نہ رکھو تم, اور میرے اوپر فرض روزہ ہے, لیکن مجھے جو ہے یا تو اپنے نفس کو قربان کرنا ہے یا نفس کی بات کرنی, تو میں کس چیز کو لوں گی؟ میرے پاس بہت سارے پیسے ہیں, میرے پاس آپشن ہے, فلاں جگہ پہ سیل لگی ہوئی ہے اور مجھے خوب ساری شاپنگ کرنی ہے, اور میرے پاس وہ پیسے ہیں جو کہ مجھے زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے دینے ہیں, تو میں کیا کروں گی کہ چھوڑو زکوٰۃ نہیں دیتی, بعد میں دے دوں گی کبھی, یا پھر دیتی ہی نہیں ہوں, یہ چیز نہ نکل جائے جو میرے گھر کے اندر ایک اچھی آ جائے گی. تو کیا ہوگا کہ کیا میں اس چیز سے اعراض برت رہی ہوں, اور کیا میں وہ تمام تر کام کر رہی ہوں یا نہیں کر رہی. تو فرمایا گیا کہ یہ لوگ جو کون ہیں, یہ لوگ ایمان لانے کے بعد جو ہے وہ منہ موڑ جاتے ہیں. جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف کہ وہ آئیں اور اپنے مقدمے کا فیصلہ کروائیں, تو ایک گروہ جو ہے ان میں سے کیا کر دیتا ہے, منہ کو موڑ جاتا ہے. اب یہ کیوں اعراض برتتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو باقاعدہ اسلامی عدالت نہ تھی. ایک طرف یہودی تھے جو کہ رواجی طریقوں سے اپنے مسائل کو نپٹایا کرتے تھے, اور ان کے ہاں بھی بڑا امتیاز تھا کہ آدھے لوگوں کے لیے تو وہ کیا کرتے تھے, اللہ کی حق اور سچ کی بات کو مانتے تھے, اور باقی لوگوں کے لیے کیا کرتے تھے وہ لوگ کہ وہ کہہ دیتے تھے کہ بھائی ان کے لیے جو ہے زیادہ سزا ہے, یعنی جو غریب طبقہ ہے اور امیروں سے جو وہ پیسے لے کر سزا کو ان کی کم کر دیا کرتے تھے. ابتدا میں مسلمان اپنے جھگڑوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی اہل مدینہ یہود کے سرداروں کے پاس جایا کرتے تھے, مگر منافقین اپنے فائدے کے بندے تک جاتے, جہاں ان کو لگتا کہ فائدہ اب ہمارے حق میں ہو رہا ہے وہیں پہ کیا کرتے, اس سے فیصلہ کرا لیتے. تو کہا گیا کہ اگر کوئی ایمان والا سچا ہے اس دعوے میں کہ وہ ایمان کو لے کر آتا ہے, تو کیا اسے چاہیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے اور پھر ان سے کیا کرے, فیصلہ کروائے اور اسی کو پھر درست جانے. پھر فرمایا گیا کہ اگر حق ان کی موافقت میں نہ ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑے اطاعت کیش بن کر آتے ہیں, یعنی اطاعت گزار بن کے وہ آ جاتے ہیں, مطیع ہو کر آ جاتے ہیں اگر حق ان کے موافقت میں ہو. یعنی ایسا ہوتا ہے نا, بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں ارد گرد کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کی مرضی کے مطابق ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ مل جاتے ہیں, اور جب ہم ان کی مرضی کے حساب سے کام نہیں کر رہے ہوتے تو سب سے پہلے ہمارے مخالفین جو ہیں وہ وہی ہوتے ہیں جن کے لیے ہم جو ہے فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں. اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی فیصلہ کرنا تھا وہ حق اور سچ پر کرنا تھا, لیکن جب ان کو یقین ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حق میں فیصلہ دیں گے تب تو مانتے, ورنہ کسی اور کے پاس لے جاتے. اسی طرح کا ایک واقعہ ہوا تھا جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروانے کے بعد جو ہے وہ لوگ حضرت عمر فاروق کے پاس اس فیصلے کو لے گئے تھے. تو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروا کر آئے ہیں تو وہ بہت غصہ ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تم فیصلہ کروا چکے ہو تو میرے پاس کس لیے آئے ہو.
پھر فرمایا گیا ان کے دلوں میں اصل میں بیماری ہے. بیماری کس بات کی؟ منافقت کی. یہ منافقت کی سب سے بڑی مثال ہم نے اسی سورہ مبارکہ کے اندر واقعہ افک کے اندر دیکھی کہ ان کے دلوں کے اندر شدید قسم کی بیماری تھی. کس میں؟ عبداللہ بن ابی میں, جو کہ اس وقت منافقوں کا سب سے بڑا سردار تھا, اور وہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز کرتا رہتا تھا جیسے مسلمانوں کے درمیان لڑائی ہو. حتیٰ کہ اس نے ایسا کیا تھا غزوہ بنو مستلق کے واپسی کے اوپر کہ اس نے مہاجرین اور انصار کے درمیان میں کسی بات کے اوپر لڑائی بھی کرا دی تھی. ٹھیک ہے, اور وہ چاہتا یہی تھا کہ ڈیوائڈ اینڈ رول کے اصول کے اوپر وہ چلے اور کیا کرے کہ ان دونوں کو آپس میں لڑوائے اور وہ کیا بن جائے, خود امیر بن جائے. ہونا بھی یہی تھا کہ جب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد نہیں ہوئی تھی یہاں پر, تو سب کی متفقہ رائے یہ تھی کہ عبداللہ بن ابی کو جو ہے یہاں کا حکمران یعنی امیر بنا دیا جائے گا. اور جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے, سب لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ پر جو ہے وہ بیعت کر لی, اور یعنی بیعت تو وہ کر کے آئے تھے, یعنی ان کو اپنا امیر مقرر کر لیا اور اس کی جو حکمرانی تھی وہ چلی گئی. تو اس حکمرانی کا اسے اتنا قلق ہوا کہ اس نے ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی نافرمانی کے اندر گزار دی. اور یہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ شک میں پڑے ہوئے. شک کیا ہے؟ انسان کے درمیان میں شک ہے, کیا میں واقعی مر جاؤں گا؟ موت جب تک انسان کے سامنے نہیں آتی نا, وہ نہیں سمجھتا. ہمارے سامنے روز جنازے اٹھتے ہیں, ہم روز اپنے اقارب کے, ہمسایوں کے, حتیٰ کہ اپنے گھر والوں کے جنازوں میں شامل ہوتے ہیں, لیکن ہم یہ کہتے ہیں اس کو موت آئی ہے نا, مجھے نہیں آئے گی. میرے پاس اگر آپ پوچھیں تو اگلے 10 سال کی پلاننگ موجود ہے. ٹھیک ہے, میرے ذہن میں تو ہوگی نا, ویسے کی نہیں ہے میں نے, لیکن کیا ہوا کہ ہمارے پاس وہ پلاننگ پوری کی پوری موجود ہوتی ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ آج 2 جمع کر لیے تو 4 جمع کر لیں, 4 جمع کر لیے تو 6 جمع کر لیں, پھر اس کے بعد کچھ اور کر لیں گے, پھر بچوں کی شادیاں کر دیں گے, پھر ان کے بچے دیکھ لیں گے, پھر یہ کریں گے وہ کریں گے. کتنا کچھ انسان سوچتا ہے. نہیں سوچتا تو اپنی آخرت کے بارے میں نہیں سوچتا. کیا ہے کہ وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں. ان کو یہ خوف ہے کہ اللہ اور ان کے رسول جو ہے ان پر ظلم کریں گے. کس بات کے لیے؟ ان کو کھڑا کر کے میدان جہاد میں کھڑا کر دیں گے, یا کیا کریں گے, انہی کی حرکتوں کی وجہ سے کیا کریں گے, ان کو جو ہے سزا ملے گی. اور یہ تمام تر چیزیں جو تھیں ان کے دلوں کی اصل میں بیماری ہی تھی. تبھی کیا ہوا, غزوہ احد کے اندر انہوں نے انکار کیا. غزوہ احد کے اندر تو 300 بندوں کو لے کے عبداللہ ابن ابی لوٹ آیا تھا. وفادات کے حصول کا ان کو شوق تھا. اگر ہمارے دل کے اندر صحیح معنوں میں ایمان ہو تو ہم ہر چیز کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے ہم اسے ماننے کی کوشش کریں. سورہ النور جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ ہم اپنی خانگی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں, اب تک جو ہو چکا وہ تو ہو چکا, لیکن اب میں کچھ بہتر اپنے آپ کو کرنے کی کوشش کروں گا, کچھ نہ کچھ اخلاق سیکھنے کی کوشش کروں گا, تاکہ کروں گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ مجھ سے راضی ہو جائے. ہم قرآن کو سیکھتے کس لیے؟ اسی لیے سیکھتے ہیں نا کہ رب العالمین کی محبت جو ہے وہ ہمارے پاس آ جائے. پھر فرمایا گیا کہ انما کے بے شک, اب ان کو لوگوں کا ذکر آیا جو کہ فلاح پانے والے ہیں. تو فرمایا گیا کہ ایمان لانے والوں کو کام تو یہ ہے کہ جب وہ اللہ اور رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں وہ یا کسی مقدمے کے لیے, تو اللہ کے رسول جو بھی کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور اطاعت کی, سمعنا و اطعنا, کہ اطاعت کی, ہم سنا ہم نے اور اطاعت کی ہم نے. یعنی ایمان والے صرف اللہ کی اور اس کے رسول کی زبان سے حکم کو سنتے ہیں, اور ان کی کامیابی کی ضمانت کیا ہے؟ ان کی کامیابی کی ضمانت ہی یہی ہے کہ وہ لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کے لیے آتے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ مہاجرین میں سے بھی ہیں اور جو لوگ انصار میں سے بھی ہیں, اور ان کے بعد بھی آنے والی رہتی دنیا تک, قیامت تک, جو بھی اللہ اور اس کے حکم رسول کے حکم کو ماننے کے لیے آگے بڑھے گا, کوشش کرے گا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. پھر کیا ہوا کہ فرمایا کہ وہ جو اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی, اور اللہ سے ڈرے گا, تقوی اختیار کرے گا, تو وہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. کامیابی کی سیڑھی ضمانت کیا بتائی اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری. رب العالمین نے جو تمام تر احکامات قرآن الحکیم میں کہے, اس کے بعد اس کی تمام تر جو چیز ہے یعنی اس کی بابت وضاحت جو تھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان فرما دی. پھر کہا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے, اور پھر تقویٰ آ گیا. 2 چیزیں ایک ساتھ آ گئی. حالانکہ تقویٰ کا مطلب بھی اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے, لیکن جب 2 چیزیں ایک ہی معنی کی 2 چیزیں 2 مختلف انداز میں آتی ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کا ڈر ایسا ڈر جو کہ ظاہر میں بھی ہو اور باطن میں بھی ہو, اور تقویٰ اللہ کی ایسی خشیت ہے جو کہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کو پورا کرنے کے لیے کی جائے. دیکھا جائے تو یخش اللہ اور ویتقوا
ہی کا مطلب ایک ہی ہے، یعنی اس کا خوف، یعنی اس کا ڈر. تقوی کے عموماً معنی کے اندر ہم یہی کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہو، اس کا ڈر ہو. تو کہا کہ جس کے دل میں سچا ایمان ہوگا اس کی زبان جو ہے وہ بند ہو جائے گی، وہ بیکار کی لغو باتوں میں نہیں وقت لگائے گا. وہ کیا کرے گا؟ عباد الرحمان بننے کی کوشش کرے گا. وہ اگر کسی سے بات بھی کرے گا تو اسے یہ ڈر لگے گا کہ میری زبان کے اندر سے کوئی ایسا جملہ ادا نہ ہو جائے جس سے میرا رب ناراض ہو جائے. وہ اطاعت کے تمام تر درجوں کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا. وہ اگر کوئی سائل اس کے دروازے پر آئے گا تو وہ یہ کہے گا کہ یہ مجھے دیتے ہوئے جان تھوڑی نکل رہی ہے، بلکہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے نیکی کروانے کے لیے میرے پاس بھیجا ہے. پھر کیا کرے گا؟ وہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرے گا، ہر چیز کو اللہ کی رحمت سمجھے گا. تبھی کہا گیا کہ ہم الفائزون، کہ وہی لوگ کیا ہیں؟ اصل میں وہی کامیاب ہونے والے ہیں. پہلے کہا ہم المفلحون، اب کہا ہم الفائزون. اگر دیکھا جائے تو دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، لیکن فلاح کیا ہے کہ ایسی فلاح جیسے ہم ایک فلاح جو ہوتا ہے جسے عربی میں کسان کو کہتے ہیں کہ وہ زمین کے اندر کھیتی باڑی کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اس کے بعد فصل کو نکالتا ہے. تو کیا ہوا کہ جو فائزون کے درجے تک پہنچنے کے لیے ایک کسان نے محنت کی، جیسے ایک مومن نے محنت کی، وہ اس نے کیا کیا؟ اللہ کے تمام احکامات کو مانا، بڑھ چڑھ کر قربانی دینے کی کوشش کی. کس کی قربانی؟ نفس کی قربانی. اب 2 منٹ اگر آپ کوئی اچھا کام کر لینا، آپ یقین کریں شیطان تھوڑی دیر کے بعد یا تو آپ کو غصہ دلا دے گا کسی نہ کسی بات پہ، بیکار کی بات کے اوپر آپ کو غصہ آئے گا، یا کوئی اور ایسا آپ سے سرزد کام کرا دے گا کہ آپ کا جو نیکی کا ٹیمپرامنٹ بنا تھا نا، جس کے اندر آپ بہت زیادہ خوش ہو رہے تھے کہ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آج میں نے بات کی اور میں نے اس کو پڑھا، میں نے سیکھا، میں نے سمجھا، وہ تھوڑی دیر کے بعد وہ اس کو زائل کرا کے کوئی کسی اور سچویشن کے اندر آپ کو لا کے ڈال دے گا. تو فرمایا یہ اپنے نفس کو کچلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت کو کرتے ہیں. تبھی کیا کرتے ہیں؟ ہم الفائزون، یہ لوگ نافرمانی سے بچتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ بہتری کی طرف، یعنی کس کی طرف؟ کامیاب ہونے والے لوگوں کی طرف بڑھتے ہیں. پھر فرمایا وَأَقْسَمُوا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا ذکر آیا کہ کیا ہوا کہ انہوں نے قسمیں کھائیں کہ وہ کیا کریں گے؟ اللہ کڑی قسمیں کھائیں کہ آپ ہمیں حکم تو دیں کہ ہم گھروں سے نکل پڑیں. یہ کب کہا تھا؟ کہ جب جو ہے غزوہ احزاب ہوا تھا، اور اس کے علاوہ غزوہ احد کے اندر بھی ان کی جان پہ تو بنی ہوئی تھی کہ اب ہمارے پاس کیا کیا جائے گا. تو ہر غزوے کے اندر جب بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم آیا تو کیا ہوا کہ انہوں نے قسمیں کھانا شروع کر دیں کہ ہم تو آپ کے ساتھ ضرور جائیں گے، بس ہم ہی آپ کے ساتھ جائیں گے، ہماری اطاعت کا حال تو آپ کو معلوم ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے کرتوتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بے خبر نہیں ہے. ایمان والوں کی یہ حالت تھی کہ جب غزوہ تبوک کے اوپر گئے تھے تو کیا تھا؟ سن 6 ہجری کے اندر غزوہ تبوک ہوا ہے، اور اس وقت کیا تھا کہ فصلیں بالکل تیار کھڑی ہوئی تھی. رومیوں نے حملہ کر دیا تھا، تبوک کے مقام پر پہنچنا تھا. جانے کے لیے راستے کے اندر کوئی اتنا خاص ساز و سامان نہیں تھا. 6 لوگ جو ہے وہ ایک ایک اونٹ پر سفر کر کے جا رہے تھے. ٹھیک ہے، جس میں کیا ہوا کہ ایمان لانے والوں کے اندر کیا مومنین کی حالت تھی کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل چلتے 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 آخری وقت میں جا کے اکیلے بالکل پیدل چلتے ہوئے اللہ کے نبی سے جا ملے تھے. ٹھیک ہے، اور ابھی آئے ہیں وہاں واپس. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رومیوں کے دل کے اندر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روب اور دبدبہ ڈالا، جو کہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے ہیں کہ میرے جو روب ہے وہ دشمنوں کے اوپر 1 ماہ کی مسافت سے اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہوا؟ ابھی واپس لوٹے ہیں، اور آنے کے بعد سیدھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ پہلے مسجد میں تشریف لایا کرتے تھے، پھر وہاں وضو کر کے نماز کو ادا کیا کرتے تھے، اس کے بعد اپنے اہل خانہ سے ملنے کے لیے جایا کرتے تھے. تو اس سچویشن میں کیا ہوا؟ عصر کی نماز کا وقت تھا. عصر کی نماز کے لیے اسی وقت جو ہے وضو کر رہے ہیں، جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی، آپ نے ہتھیار رکھ دیے؟ ہم نے تو ابھی ہتھیار نہیں رکھے، چلیے واپس چلنا ہے. کہاں چلنا ہے؟ خیبر میں جانا ہے، اور خیبر کی جنگ کو لڑنے کے لیے جانا ہے. مومنین کے اوپر فوری طور پر اعلان ہوا، جس حالت میں موجود تھے ابھی آئے ہیں، گھروں کو نہیں گئے، نماز کے لیے آنا ہے، اور فوری طور پر پلٹے اور جا کے خیبر کی فتح کے لیے اس وقت تک کے لیے وہاں چلے گئے. تو فرمایا یہ لوگ جو ہے وہ کڑی قسمیں کھاتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو جب آپ ہمیں کہیں گے ہم اس وقت نکل کھڑے ہوں گے. یہ اس بات کا اظہار جو ہے ہمیں اپنے آپ کو بھی دیکھتے ہوئے کرنا ہے کہ کیا ہم صرف قسمیں کھانے کے لیے کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں تو سب کچھ کر لوں گی یا میں سب کچھ کر لوں گی، یا واقعی اطاعت کا حال
پتا ہے، اس لیے کہ کرتوتوں کو ہمارے سب کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تو بے خبر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ تو ایمان والوں کے لیے بھی جانتا ہے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا نا تو وہ یہ نہیں کہیں گے اچھا کل سے کر لوں گی آج تو بہت کام ہے، یا پھر یہ تو نہیں ہے کہ یار میرے پاس پیسے نہیں ہے، تھوڑی دیر کے بعد پتا چلے گا کہ کہیں سے کریڈٹ لے کے میں نے جوڑا بھی خرید لیا، اللہ کی راہ میں دینے کے لیے تو میرے پاس نہیں تھے، یا کوئی بھی ایسا کام جو کہ نظر آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ہوا یہ کہ انہوں نے قسمیں کھانا شروع کر دی کہ کیا ہوا کہ اے اللہ کے نبی ہم تو آپ کی بات کو ضرور مانیں گے، اب ہم مانیں گے بات کو اور پھر کیا کریں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری تمام تر چیزوں کو جانتا ہے، تم کچھ بھی کر لو، جتنی مرضی کڑی سے کڑی قسمیں کھا لو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو بخوبی طور پر جانتا ہے کہ تم کیا کرو گے، بات کو مانو گے یا نہیں مانو گے. پھر فرمایا گیا کہ اگر تم اللہ کے مطیع بن کے رہو گے. اچھا مجھے لگ رہا ہے میں نے اسکرین شیئر نہیں کیا آپ لوگوں کے ساتھ. الحمدللہ اب ہوگی. فرمایا کہ اگر تم اللہ کے مطیع بنو اور اس کے رسول کے فرما بردار بن کے رہو، لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو فرض دیا ہے اس کا وہ ذمہ دار ہے، اور تم پر جس فرض کا بار ڈالا گیا تم اس کے ذمہ دار ہو. مطلب کیا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پیغام کو پہنچانے کے لیے آئے ہیں. تبھی اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر جب آپ کا سینہ بالکل تنگ ہوتا تھا، الحمدللہ، تو جب آپ کا سینہ بالکل تنگ ہوا کہ یہ کیوں نہیں مان رہے کہ میں ان کو آگ سے پکڑ پکڑ کر لے کر آتا ہوں لیکن یہ لوگ نہیں بات مان رہے، تو کیا ہوا کہ اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی ہمیں پتا ہے کہ آپ کا دل بہت تنگ ہوتا ہے اس بات سے، لیکن ہم نے آپ کو ان پر وکیل بنا کر نہیں بھیجا. یعنی آپ کا کام کیا ہے کہ آپ کو صرف پہنچانے کا فرض ہے، وما علینا الا البلاغ، کہ ہماری ذمہ داری تو صرف پہنچا دینے کی ہے. یعنی اللہ کے نبی کو جو کام دیا گیا کہ وہ کیا ہے، صرف پہنچانا ہے. باقی کیا ہوا کہ ہدایت کسی کو ملتی ہے، کوئی اطاعت کرتا ہے یا نہیں کرتا، تو کیا ہوا اس کی اپنی مرضی. اب یہاں سے ہم میں سے ہر ایک کے لیے سیکھنے کا ایک کام آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے اس امت کو امت وسط بنا کر بھیجا. سورہ آل عمران کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مومنین کے درمیان میں ایک ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ کے حکم کو آگے پھیلائیں گے، نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے. تو ہم میں سے ہر ایک کا یہ فرض ہے جس کو جتنا اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہے کہ وہ اپنے حلقے میں یا ایٹ لیسٹ اپنے بچوں کے اندر اس شعور کو بیدار کرے کہ قرآن کے ساتھ وابستگی دے، احادیث کی روشنائی ان سے کرائے. یہ چھوٹی چھوٹی جو صورتیں ہوتی ہیں جن کا ترجمہ ہم پڑھتے ہیں، ان کا جو سیاق اور سباق ہوتا ہے یا نشان نزول ہوتا ہے، یہ کوئی اور بات جو اس میں ہمیں سمجھائی گئی ہوتی ہے، تو کیا کریں ہم ان کے بارے میں ان کو بتائیں. بچوں کو یہ عادت ڈالیں کہ ہر جو چیز مانگنی ہے مجھ سے مانگنے سے پہلے آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے آنا ہے، بعد میں اس چیز کے لیے مجھے کہنا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر وہ بات جو ہے وہ میرے دل میں ڈال دے گا. ہم میں سے جس طرح سے کہا گیا نا کہ تم میں سے ہر ایک جو ہے مسئول ہے، یعنی جس سے سوال کیا جائے گا اس کی ریت ہے، تو یہ بچے جو ہے وہ ایک قسم کی ہمارے پاس ریت ہے، یعنی ہماری کمانڈ کے اندر چل رہے ہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اگر میں یہ کہنے کی بات کروں نا کہ ہماری بات کون سنے گا، ہمیں تو خود نہیں پتا، تو میں نے اس کے لیے آپ کو یہ بتایا کہ آپ کے اطراف کے اندر آپ کے بچے موجود ہیں جن کو آپ اللہ کا پیغام پہنچا سکتے ہیں. پھر کہا گیا کہ صاف صاف حکم ہے کہ جو کہ حکم پہنچا دینے کا ہے، ورنہ رسول کی ذمہ داری اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ صاف صاف حکم کو پہنچا دے. اطاعت کروانا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے کہ پھر اطاعت کرواتا ہے. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو کہ ایمان کو لے کر آئے ہیں کہ وہ ضرور ان کو زمین میں خلیفہ بنائے گا. ہم آج کیوں پست ہیں، یہ اس کا جواب ہے. ٹھیک ہے، ہم آج کیوں پست ہیں حالانکہ ہم تو مسلمان ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے اور اس کو یہ دین بہت زیادہ پسند ہے، تبھی تو کہا گیا مرو تو مسلمان ہی مرنا. ٹھیک ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم کیوں پست ہیں؟ فرمایا کہ جو جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو وہ بنا چکا ہے، یعنی خلیفہ کہتے ہیں نائب کو، ایک کے بعد ایک جو زمین کی وراثت کو آ کر سنبھالتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے، اس کا مکمل
मुकम्मल तौर पर मालिक नहीं होता, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया कि वलिल्लाहिल मुल्कु समावाति वल अर्ज, अल्लाह के लिए बादशाहत है आसमानों और जमीन की। जमीन के ऊपर थोड़ी देर के लिए खलीफा बनते हैं और फिर अपना टेन्योर पूरा करके चले जाते हैं। किन लोगों को बनाएगा? मजबूत बुनियादों पर क्या करेगा? उनको खलीफा बना देगा, जिसे अल्लाह ताला ने पसंद फरमाया होगा। उनकी हालत खौफ को अमन के अंदर वो बदल देगा। हम कितने इस वक्त इन आज के हालात के अंदर देखें तो आप ये देखें कि हम सिविल वॉर में नहीं है, लेकिन है इसी तरह की सूरत हाल के अंदर। मिनट में कोई और खबर आ जाती है, फिर कोई और आ जाती है, फिर कोई और आ जाती है। इस्लाम के नाम पर जो हमारे इर्द गिर्द जो चीजें हो रही हैं, आप मुझे बताएं हम इस्लाम का क्या नक्शा पेश कर रहे हैं? आप और मैं ही जिम्मेदार हैं इस चीज के। क्यों जिम्मेदार है? इसलिए कि हमने क्या किया है, इस्लाम को एक कार्ड का नाम दे दिया है कि जब हमारा दिल करता है हम वो वाला कार्ड कैश करा लेते हैं। सही है। और क्या हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला फिर क्या करेगा? जमीन में खलीफा तो बना देगा, फिर हालत खौफ से हालत अमन में बदल देगा। अमन के बगैर सुकून नहीं है ना। अगर मुझे चारों तरफ पता हो कि अब कुछ ना कुछ होने वाला है, ना तो मुझे नींद आएगी, ना मैं सुकून से काम कर सकूंगी, ना मैं रोजगार कर सकूंगी, ना मैं बच्चों के लिए कमाई कर, यानी एक शौहर की बात कर रही हूँ कि वो ना कमाई कर सकेंगे, ना सुकून से बैठ सकेंगे। हर वक्त एक बेचैनी और इस्तराब का आलम रहेगा। पर फरमाया कि बस वो मेरी बंदगी करें। असल काम ये करने वाला है कि वो मेरी बंदगी करें। क्या करें? याबुदूननी ला युशरिकून बि शैआ, कि वो मेरी बंदगी करें और मेरे साथ किसी और को शरीक ना ठहराएं। ये शरीक का जो लफ्ज है ना, इसको हमने बहुत छोटा लिया हुआ है और हम क्या कहते हैं? बस बुतों की इबादत, बस, और तो कुछ नहीं। हालांकि ये बहुत वसी तर टर्म है। ये इतनी वसी टर्म है कि हम एक गोली को भी ये नहीं कह सकते कि जो हम टैबलेट खाते हैं उसको नहीं कह सकते कि मैंने आज पैनाडोल खाई थी तो पैनाडोल खाने से मैं ठीक हो गई। नहीं, उस गोली को खाने से हो सकता है कोई मर गया, ठीक है ना। वो जो गोली है उसके अंदर शिफा जो है वो अल्लाह तबारक व तआला ने दी है, तभी अल्लाह ताला की तरफ से मुझे शिफा नसीब हो गई। इतना है शिर्क के लिए बारीक सी लेयर, जिसके को हम हर 2 सेकंड के बाद पार कर जाते हैं। फिर कहा कि वो मेरे साथ शरीक नहीं ठहराएंगे, और जो इन तमाम तर बातों के बाद कुफर करेगा वो तो वैसे ही फासिक है, वो तो वैसे ही हद से ज्यादा बड़ा हुआ है, क्योंकि उसने बात तो बिल्कुल भी माननी नहीं है। फिर फरमाया कि पहले क्या करेंगे? वो अल्लाह की इबादत करेंगे, उसके साथ शिरक नहीं करेंगे। फिर कहा करेंगे नमाज को कायम करेंगे, ज़कात को देंगे, और क्या करेंगे? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब अताअत करेंगे तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला तुम पर रहम कर देगा। अभी भी उम्मीद के अंदर चल रहे हैं। मोमिन का तो ईमान खौफ और उम्मीद के दरमियान होता है। उसे खौफ इस बात का होता है कि कहीं मैंने सब कुछ कर लिया, कोई कमी तो नहीं रहेगी, मेरी पकड़ तो नहीं हो जाएगी। और उसके बाद उसे खौफ इस बात का होता है, उम्मीद इस बात की होती है कि मेरा रब बड़ा गफूर और रहीम है, वो क्या करेगा? मुझे बख्श देगा, मुझे बख्श देगा। और फिर उसके बाद जो है वो सारी की सारी चीजें मुझे फिर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से मिल जाएंगी। तो आज भी अगर हम चाहते हैं कि जमीन की खिलाफत हमें सारी की सारी मिल जाए तो हमें ये काम करने होंगे। नमाज को कायम करना हो, पहले क्या है? तौहीद पर इकरार करना होगा, फिर उसके साथ शिरक नहीं, फिर नमाज को कायम करना होगा, ज़कात को देना होगा, और अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करना होगा। और फिर हम उम्मीद रख सकते हैं कि अल्लाह ताला हम पर यकीनन बहुत मेहरबान होगा। फिर फरमाया कि जो लोग कुफर कर रहे हैं, क्या वो इस गलत फहमी में है कि अल्लाह तबारक व तआला को आजिज कर देंगे? यानी बड़े आराम से जो है वो चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो क्या होगा? क्या वो बच जाएंगे? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स मुट्ठी भर सोना लेकर निकलेगा मगर उसको कुछ ना मिल पाएगा। ठीक है, क्योंकि हजरत अदी बिन हातिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि 2 आदमी आए, एक तंगी और जो मईशत की शिकायत कर रहा था और दूसरा राहजनी की कर रहा था। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अनकरीब वो वक्त आएगा कि काफिला जो है गार्ड के या बगैर, यानी किसी भी उसके बगैर जो है वो सफर करेगा। और फिर फरमाया कि ए अदी, तुमने हीरा तक तुम देखोगे कि एक औरत जाएगी और उसे किसी साथ की जरूरत नहीं होगी। और फिर उसके बाद उन्होंने देखा भी, हजरत अदी बिन हातिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। और उसके बाद फिर जिक्र फरमाया कि क्या करेंगे? कि वो लोग जो कुफर कर रहे हैं ना, वो अल्लाह को आजिज नहीं कर सकते। इसलिए कि कुरान के अंदर अल्लाह ताला खुद इरशाद फरमाते हैं कि कयामत के दिन जब वो देखेंगे ना तो वो बोलेंगे कि ये कैसा नामा अमाल हमारे सामने आ गया है, ये तो किसी भी चीज को नहीं छोड़ता। फिर वो कहेंगे या लैतनी कुन्तु तुराबा, ए काश मैं मट्टी हो जाता और मैं क्या होता, मैं बच जाता। क्योंकि उनको उनका ठिकाना जो है वो बड़ी दूर से नजर आना शुरू हो जाएगा। इसलिए कि जमीन के अंदर कोई कुछ भी कर ले वो अल्लाह तबारक व तआला से बचने वाला नहीं है। हर एक को उसका अजाब जो है वो दिया जाएगा।
अच्छा, इससे पहले की जो आयत हमने पढ़ी थी, आयत नंबर 31 के अंदर, तो हमने ये पढ़ा था कि घरों के अंदर किस तरीके से दाखिल हो। हम दोबारा जो है अल्लाह तबारक व तआला की तमाम तर निशानियां और उसकी मार्फत के बाद हम दोबारा आ गए उस तरफ जो हमारी खानगी जिंदगी के मसाइल थे। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि एक तो था वो तरीका कि घरों के अंदर किस तरह इस्तेज़ान करके अंदर दाखिल होना है और किस तरीके से नॉक करना है, नॉक करने के बाद सलाम करना है, सलाम के बाद अपना तारुफ करवाना है, और उसके बाद क्या करना है कि जब मेजबान हमें घर में दाखिल होने की इजाजत देता है तो उसके बाद जो है वो फिर क्या करना है कि हमने घर में दाखिल होना है। अब कहा गया कि एक कमरा है जो कि मियाँ बीवी की मलकियत के अंदर है, अब उसमें बच्चे भी हैं और नौकर भी हैं, तो वो किस तरीके से घर के अंदर यानी उस कमरे के अंदर आएंगे। तो 3 औकात ऐसे बता दिए गए जिनके अंदर ना तो उन बच्चों को दाखिल होने की इजाजत होगी और ना ही क्या होगी उन जो गुलाम है, नौकर है, उनको आने की इजाजत होगी। फरमाया, ए लोगों जो ईमान लाए हो, लाजिम है कि तुम्हारे ममलूक यानी कि गुलाम और तुम्हारे जो बच्चे अपनी अकल की हद को नहीं पहुंचे, 3 औकात में तुम्हारे पास इजाजत लेकर आए। कौन सा? फजर की नमाज से पहले, दोपहर के वक्त और ईशा की नमाज के बाद। वजह अल्लाह ने खुद बता दी। फरमाया कि उस वक्त क्या करते हो, तुम अपने कपड़े उतार कर रख देते हो। बहुत वाजे और साफ अल्फाज में बता दिया गया, और ये उन कमरों की बात है जहां पे मियाँ बीवी की सकूनत है। ठीक है। फिर कहा गया कि उस वक्त जो है वो तुम्हारे पर्दे के औकात हैं। और अगर असूल की बात देखी जाए तो क्यों इस वक्त में ममानियत इस चीज की दी गई कि इंसान जब थका हारा होता है तो वो क्या करता है कि थोड़ी देर के लिए वो सुस्ताता है। सुस्ताने के लिए कि हो सकता है कि अगर घर के अंदर खादमा काम करती है तो जो साहिब हैं घर के काम करने वाले, वो अपने ऊपर की जो लिबास है उसको यानी कमीज वगैरह है उसको अगर उतार कर रख दें, या दूसरे नंबर पे क्या करें कि वो कोई ऐसा लिबास जेब तन करें जिसमें उनकी टांगे नजर आ रही हैं या कुछ भी है, तो लाजमी बात है वो जो घर में जो घर का मालिक है वो आराम कर रहा है, तो वहां पे खादमा जब गुजरेगी तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है। इसमें छोटे बच्चों में बच्चियां भी हो सकती हैं कि वो भी इस हालत में बाप को देखेंगी तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। और इसी तरीके से अगर घर के अंदर गुलाम नौकर मौजूद है तो जो साहिब खाना है वो कुछ देर आराम के लिए अपने दुपट्टे को उतार कर रख देती है। बहुत ज्यादा रिलैक्सिंग लिबास में होती है। अमूमन रात को सोने के लिए जो है कपड़े चेंज कर लिए जाते हैं। तो कहा गया कि इन औकात में जिन पे पर्दा है उनमें जो है दाखिले की इजाजत ना दी जाए, और अगर दाखिले की इजाजत हो तो वो नॉक करके, यानी जिस तरीके से पहले कहा गया था कि 3 दफा दरवाजा बजाया जाए और उसके बाद अंदर आया जाए, और फिर कहा गया कि कोई गिरना नहीं है उन पर क्योंकि वो तुम्हारे पास बार बार आने वाले हैं। अल्लाह ताला ने, क्योंकि इस सूरह मुबारक के अंदर हम बेहयाई और फहाशी से बचने के तमाम तर असूल सीख रहे हैं, तो ये भी वही चीज है कि इसमें कोई ऐसी सिचुएशन ना हो जाए कि जिसमें जो है कोई बात गलत हो जाए। अच्छा, यहाँ मैं एक छोटी सी बात बताती चलूं जो मुझे मेरे बचपन में बताई गई थी कि जब कोई सो रहा हो ना, चाहे वो आपका बाप हो, आपका भाई हो, आपका चचा हो, आपका ताया हो, कोई भी हो जो मेल सो रहा हो, खसूसन बच्चियों को ये जरूर कहिएगा कि उस वक्त उनके करीब नहीं जाएं। अब इसको आप किसी भी अंदाज और तनाजुर में समझ लीजिए बहनों, कि उन बच्चों को समझा दें कि जब कोई नींद की हालत में हो तो ऐसी कोई सिचुएशन पैदा ना करें जिसमें वो बच्चियां जाती हैं और जाने के बाद कोई चीज उठाने की कोशिश करती हैं, या कोई भी चीज है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर वो जाती हैं और अगर अपने वालिद को ही या अपने चचा ताया को बुलाने के लिए जाती हैं तो वो दूर खड़े होकर उन्हें मुखातिब करें और उसके बाद वो लौट आए। ये एक एक किस्म का आप ये देखें माशरती जिंदगी का एक इसलूब वाला तरीका है, क्योंकि सोया हुआ बंदा वैसे भी अपने हवास के अंदर नहीं होता। ठीक है। उसको बिल्कुल बेदार होने के अंदर टाइम लगेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनमें से हम बहुत सारी चीजों के साथ जो है वो बच सकते हैं। और खवातीन के लिए तो हम वैसे ही नहीं कह सकते कि उनको तो जो जाएंगी उठाने के लिए तो वो खवातीन ही जाएंगी और कोई और तो उनके लिए नहीं जाएगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला जो है इस तरह खोल खोल कर आयात को बयान करता है, इसलिए कि क्या करता है कि अल्लाह ताला इल्म वाला और हिकमत वाला है। अगर हम अपने घरों के अंदर ये बैरियर्स नहीं लगाएंगे ना तो क्या होगा कि हम आदी हो जाएंगे। अब यहाँ बहुत सारे लोग ये लोगों के जहन में आएगा कि हम वो रहते हैं, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं और हमें ये कहा जाता है कि हम नहीं दरवाजा बजा कर आ सकते। अच्छा, हम दरवाजा बजाकर नहीं आ सकते और फिर बाज औकात बहुत बढ़कर बदतमीजी का जुमला ये बोला जाता है कि भाई घर तो हमारा है, हम क्यों बजा के आए तुम्हारे कमरे में दरवाजा बजाने के लिए। अगर हम दूसरे के साथ ये रूल को फॉलो करना शुरू कर देंगे और हम इसमें खुद अमलन करके दिखाएंगे कि हम आपके कमरे में नहीं आ रहे और हम दरवाजा नॉक करके आ रहे हैं, तो क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता वो बंदा खुद ही आ जाएगा उस डगर के ऊपर कि उसे पता चल जाएगा कि ये ना तो मेरे कमरे में आता है और ना ही इस चीज के लिए बर्दाश्त करता है।
جب آپ بہت زیادہ چیز کوئی ہو جاتی ہے تو پھر بعضوں کا سرزنش کرنی پڑتی ہے, اور جب کوئی بزرگ ہو یا کوئی ایسا ہو تو اسے بہت احترام والے انداز میں کہہ دیا جائے کہ دیکھیے اس ٹائم پہ نا ایسی والی سچویشن ہوتی ہے, آپ کو پتا ہے کہ میں جو ہوں نا وہ اس وقت آپ مجھے کھنگھار کے یا کوئی نہ کوئی چیز کر کے آیا کیجیے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, جب وہ گھر کے اندر داخل ہوا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو کیا ہوتا تھا, وہ کھنکھارنے کی ایک آواز نکالا کرتے تھے جس سے گھر والوں کو یہ پتہ چل جاتا تھا کہ بھی اپنے دوپٹے وغیرہ ٹھیک کر لیں کہ گھر کے اندر وہ آ رہے ہیں. اسی طریقے سے جو بچے ہوں گے تو وہ کیا ہوں گے کہ بہت ساری ایسی چیزیں دیکھنے سے بچ جائیں گے جو کہ ان کے لیے اس وقت کی صحت کے حساب سے بالکل موزوں نہیں ہے. عموماً ویسے تو یہ ہوتا ہے کہ ماں اور باپ جب ساتھ ہوتے ہیں تو بچے کیونکہ بچپن سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ بھی یہ ہمارے ماں باپ ہیں, لیکن پھر بھی حیا جو ہے وہ سب سے بڑی ہمارے درمیان میں چیز ہے. پھر فرمایا کہ جب وہ بلوغت کو پہنچ جائیں تو کیا ہے کہ انہیں پھر طریقہ سکھایا جائے کہ وہ اجازت لے کر آئیں, کہ جس طرح ان کے بڑے اجازت لیتے ہیں, یعنی بچپن سے ہم ٹرین کریں بچوں کو کہ اس طرح اجازت لینے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ کیا ہو کہ ہم ان تمام تر چیزوں سے بچ جائیں. اچھا, بالغ ہونے کے لیے بچوں کو جو زیادہ طور پہ کہا گیا نا, اس کی وجہ میں آپ کو بات بتاؤں, ہمارے جسم کے اندر ہارمونل چینج آ رہے ہوتے ہیں, اور جو ہم اپنے بچے بچیوں میں نوٹ کرتے ہیں. اچھا, جو آج کا جو جس زمانے کے ہم بچے ہیں, میں ذرا زیادہ بوڑھی ہوں تو میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ مطلب سمجھ لیں کہ جس زمانے کے ہم ہیں تو آج کا بچہ جو سوچتا ہے, میرے خیال میں ہماری عمر میں ہم نہیں سوچتے تھے. ہمارے زمانے میں نہ وہ چیزیں ہوتی تھیں کہ ہم اتنی جلدی چیزوں کو بلوغت کی طرف آ جائیں, جو آج کا بچہ بہت سارے چیزوں میں کارٹونز میں دیکھ کے اور باقی چیزوں میں کر رہا ہے, یا اطراف کے بہت سارے جو دوست ہیں. آپ اپنے گھر میں بچوں کو بچا لیں تمام تر چیزوں سے, اسکول سے کوئی نہ کوئی ایسی خبر لے کے وہ آئیں گے کہ وہ اس کے اندر کوئی نیا پہلو نکل رہا ہوگا, پھر آپ کو نئی انداز سے پھر اس کو چیز کو سمجھانا پڑے گا. ٹھیک ہے, تو کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ حکمت والا اور علم والا ہے, وہ تمام تر چیزوں کو پھر جاننے والا ہے. پھر فرمایا گیا کہ گھروں میں جو بیٹھ رہنے والی ہیں یعنی بوڑھی خواتین ہیں, اب وہ اب اس عمر کو پہنچ جاتی ہیں کہ ان کے اندر یہ تمام تر پروسیس جو ہے وہ ختم ہو گیا, جو کہ شادی کرنے کا تھا, یا ان کے درمیان کے دل کے اندر کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ رہ گئی. تو ریزلٹ کیا نکلا کہ ان کے لیے کہا گیا کہ آپ اپنی جو چادریں ہیں ان کو اتار کر رکھ دیں. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ مکمل اپنے آپ کو آزاد چھوڑ دیں, نہیں, مطلب وہ جو بڑا سا لباس جس کو جلباب کہا گیا, برقع کہا گیا, عبایا کہا گیا, اس کو اگر وہ اتار دیتی ہیں اور چادر لے لیتی ہیں تو وہ ان کے لیے ٹھیک ہے, بشرط یہ کہ ان کے ذہن میں یہ نہ ہو کہ وہ نمائش کرنے والی ہوں. حیاداری وہ پھر بھی برتیں گی, اور اگر اس کو لے کے چلنا چاہتی ہیں زندگی کے آخری موڑ پر تو کیا ہے, وہ تو ان کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے. پھر کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا کہتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے درمیان میں سوشل بائیکاٹ نہیں کروا رہا, یعنی کسی کے گھر ہی نہیں جانا بھائی, اپنے گھر کے اندر رہو, کسی سے بات نہیں کرو, کسی سے ملو نہیں, جلو نہیں. فرمایا کسی کے گھر سے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر کوئی نابینا ہے, کوئی بزرگ ہے, جس طرح کوئی لنگڑا ہے یا معذور ہے, تو کہا گیا کہ وہ تو سب کے لیے کامن ہوتے ہیں نا, وہ آتے جاتے ہیں, ان کا سوشل بائیکاٹ نہیں کیا جا سکتا. عرب معاشرے کے اندر معذور طبقہ سب کے لیے مشترکہ مہمان تھا, تبھی ان کے لیے یہ ذکر کیا گیا کہ یہ لوگ گھر میں اجازت لے کر آئیں, خواتین چادروں کو اوڑھ کر ان کے سامنے آئیں, ان کا معاملہ مختلف ہے. زینت نہیں ہوگی, احتیاط بہت زیادہ ضروری ہوگی, سماجی تعلقات ہوں گے, لیکن یہ اس وقت کے لیے تو ایک چیز سمجھ آتی ہے. لیکن اگر آج کے دور کے اندر دیکھا جائے تو یا اس وقت میں بھی ایک خاص اس میں اس لیے میں یہ بات کہہ رہی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابی تھے وہ نابینا تھے, بی بی عائشہ صدیقہ کو ان کے سامنے آنے سے بھی منع فرما دیا تھا. یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ وہ نہیں دیکھ سکتے تو آپ تو ان کو دیکھ سکتی ہیں. تو پھر کیا ہوا کہ ان تمام تر معاملات کے اندر ان لوگوں کے لیے کہا گیا جو ہمارے محرم ہیں اور نابینا ہیں اور معذور ہیں, ان کے لیے کہا گیا کہ اگر وہ آتے ہیں کثرت سے اجازت لے کے تو آپ اپنا دوپٹہ وغیرہ سیدھا کر لیں اور آپ ان کے پاس جا سکتی ہیں. پھر کیا ہوا کہ پھر کہا گیا کہ اپنے بھائیوں کے گھروں میں چلے جاؤ, بہنوں کے گھروں میں چلے جاؤ, چچاؤں کے گھروں میں جاؤ, پھوپھیوں کے گھروں میں جاؤ, یعنی یہ نہیں کہا کہ ملو جلو نہیں جاؤ, سب کے گھر جاؤ. لیکن کیا کہا گیا کہ اس تمام تر چیزوں کا جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ارشاد فرما دیا, ان کے اوپر عمل پیرا کرنا ہے, جاتے ہوئے سلام کرنا ہے, دعائیں خیر کرنی ہے, اور وقت کو مقرر کر کے انسان جائے تو کیا ہوگا, یہ تمام تر چیزیں جو ہیں بہت بابرکت اور پاکیزہ ہو جائیں گی. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آیات تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ کھول کر بیان فرما دیتا ہے, حتیٰ کہ وہ جو لوگ ہیں جو کثرت سے آنے والے ہیں, اگر ان کے درمیان میں شناخت کر لی جائے
کہ کون محرم ہے اور کون نہیں محرم ہے تو اور زیادہ آسانی ہو جائے گی, اور رزلٹ کیا نکلے گا کہ پھر آپ اسی طریقے سے برتاؤ کریں گے. اور کل الحمدللہ ہم پڑھ چکے کہ کوئی بھی ہوگا اس کے سامنے اس طرح کی زیب و زینت نہیں ہوگی جیسے ہم اپنے شوہروں کے سامنے پھر کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک مومن یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کا ذکر آیا کہ کوئی بھی موقع ہوگا, کوئی بھی کام ہوگا, اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت ضرور لی جائے گی. مومن تو اصل میں وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانتے ہیں. کسی اجتماعی کام کے موقع پر کیا کرتے ہیں, اللہ کے رسول کے ساتھ ہوتے ہیں تو اجازت کے بغیر کہیں نہیں جاتے, یعنی تمام تر معاملات کے اندر سارے کے سارے ساتھ رہتے ہیں. یہاں پر زبان کے بعد عمل سے اقرار کا ذکر کیا گیا, اور مومنین جو تھے وہ زندگی میں کوئی بھی کام کیا کرتے تھے, یعنی ابھی میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بات کر رہی ہوں کہ وہ جو کام کیا کرتے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اجازت لیا کرتے تھے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی کام کرتے تھے تو آپس میں مشاورت کیا کرتے تھے, اور یہ بڑا احسن طریقہ ہے کہ سب کی رائے لی جائے. تو فرمایا کہ جو لوگ تم سے اجازت مانگتے ہیں وہی اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں. جب وہ اپنے کسی کام کے لیے اجازت چاہیں مانگے تو جسے تم چاہو اجازت دے دیا کرو. یہ اس وقت کے لیے کہ غزوہ احزاب ہو چکا تھا اور مدینہ کے حالات بہت مستحکم نہ تھے, تو مسلمانوں کو اپنی انفرادی زندگی کو اجتماعی زندگی کے لیے قربان کرنا پڑ رہا تھا. تو ایسی صورتحال میں جب کسی کو ضرورت ہوتی تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور اپنی ضرورت کو بیان فرماتے, تو اللہ کے نبی ان کو رخصت دے دیا کرتے تھے کہ کیا کریں, کہ وہ جو ہے وہ اپنے گھروں کی طرف جائیں اور جو معاملہ ہے اسے پورا کر لیں. ذمہ دار جو انسان ہوتا ہے نا, جس کو ہم ایک معاملے میں لیڈر مقرر کرتے ہیں, اس کو تمام تر لوگوں کی چیزوں کو, ضرورتوں کو خیال رکھ کے ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے, تبھی اس کے اندر اللہ کی طرف سے لیڈرشپ کی کوالٹیز اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ نوازتا ہے. پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بخشنے والا مہربان ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنے کا طریقہ بیان فرمایا گیا. اچھا, یہاں پر آیا لا تجعلوا دعاء الرسول, کہ نہ تم اپنے درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارو. دعا تو ہم کہتے ہیں کہ جو ہم ہاتھ اٹھا کے مانگتے ہیں اس کو کہتے ہیں دعا, اصل میں پکار کا نام ہے کہ ہم دعا شرعی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کو پکارنے کو کہتے ہیں اور اپنی حاجت کو بیان کرنے کو کہتے ہیں, لیکن عربی کے اندر دعا کا مطلب ہے پکار. تو کہا گیا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے نہیں پکار سکتے کہ جیسے تم جو ہے اب تم میں سے بعض کو پکارتے ہو. سورۃ الحجرات اس چیز کو اور بیان فرماتی ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا گیا کہ جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو ایسا مت پکارو, کیونکہ بعض جو تھے بدوی صحابہ جب آئے اور انہوں نے حجرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر کھڑے ہو کے ان کو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر پکارنا شروع کیا, تو وہ چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گراں گزری اور اس پر اللہ تعالیٰ نے وحی کو نازل فرمایا کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح مت پکارو, اس لیے کہ ایک نبی ہونے کا ان کو درجہ حاصل ہے, وہ افضل البشر ہے, تمہارے امیر ہے. اور سب سے بڑھ کر جب اللہ تعالیٰ نے یہ سب سے بڑا جو چیز دی کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی, تو آپ یہ دیکھیے کہ جب ہم پکاریں گے تو ہم پورے کے پورے اعزاز کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بات کریں گے, اور جب بھی بات کریں گے تو ہم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہیں گے. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں سے ہیں جو ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے چپ کے نکل جاتے ہیں, یعنی کسی بھی معاملے کا مخالفت کرنے لگ جاتے ہیں. رسول اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ وہ کہیں کے فتنے میں گرفتار نہ ہو جائیں. اب یہ تو اگر میں کہوں تو یہ تو جنگ کے بارے میں نہیں ساری کی ساری بات آ رہی ہے, ہمیں تو نہیں کہا جا رہا. اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ ہمیں کہا جا رہا ہے, جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرے گا نا اس کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ کسی فتنے کا شکار نہ ہو جائے. اور یہ فتنہ کیا ہوتا ہے, یہ زندگی کے اندر بہت سارے ایسے معاملات جو ہماری نجی اور خانگی زندگی کے اندر مسائل پیدا ہوتے ہیں, جن کا ہم کل بھی ذکر کر رہے تھے کہ نظروں کو نیچے کر کے رکھیں یا اپنی زیب و زینت کی حفاظت کریں. تو کیا ہے اکثر ہم انہی چیزوں کی وجہ سے فتنے میں پڑ جاتے ہیں نا, اور اگر ہم سمیٹ کے رکھیں تو بہت حد تک ہم بچ بھی جاتے ہیں. معاشرے کے گندے لوگوں کا آپ کچھ نہیں کر سکتے. اگر آپ یہ کہیں نا کہ جو پردے والی ہے وہ بھی چھیڑی جا رہی ہے اور باقی بھی چیزیں چھیڑی جا رہی ہیں, تو آپ اللہ کی رضا کے لیے گھر سے نکل رہے ہیں, گھر سے نکلتے ہوئے اذکار کو پڑھ کر نکلیے, باوضو ہو کر نکلیے, اور کوئی نہ کوئی ایسی چیز مت کیجیے جس سے آپ کی زیب و زینت کا بہت زیادہ اظہار ہوتا ہو. ٹھیک ہے, اپنے آپ کو ڈھک کر چھپا کر چلیے, اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. باقی شیطان کے چیلے چانٹے تو چاروں طرف گھوم رہے ہیں نا. پھر فرمایا کہ وہ لوگ جو ہے کیا کریں گے, عنقریب جو ہے عذاب علیم اللہ تعالیٰ ان کو دے گا.
پھر فرمایا خبردار آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ہے. کیوں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تم کچھ بھی کر لو گے میری بات مانو گے ساری کی سارے کلام کو پڑھنے کے بعد یا نہیں مانو گے، میرے لیے تو ساری کی ساری بات چاہت ہے. فرمایا وہ جانتا ہے کہ تم اس پر ہو اور جس دن تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے اس کو پتا ہے کہ کون جو ہے وہ رب کی بات مانے گا اور کون جو ہے نہیں مانے گا، اور پھر سارے کے سارے تم لوٹائے تو اللہ کی طرف ہی جاؤ گے نا. پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ اصل میں اس نے کس کام کے لیے تمہاری طرف بھیجا تھا کلام کو، اور تمہیں کیا کہتے ہیں کہ تم نے اس پر عمل کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو جاننے والا ہے. رب العالمین جو ہے وہ ساری کی ساری چیزوں کو جانتا ہے. رب جو ہے اس کے پاس ہر چیز موجود ہے جس کے اندر ایک نامہ اعمال ہمارا لکھا ہوا ہے. تو پھر کہا گیا کہ رب العالمین تمام تر چیزوں کو جانتا ہے. اور اس کے ساتھ ہی الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہماری جو سورہ مبارکہ تھی وہ مکمل ہوگی. ٹائم پورا ہو گیا، لیکن آپ پھر بھی کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں، اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ اب تک جو ہم نے 64 آیات الحمدللہ اس کی مکمل کر لی تو آپ کو سمجھ آئی یا نہیں آئی. یہ چیز بھی بتا دیجیے گا، فیڈ بیک ضرور دے دیجیے گا مجھے تاکہ مجھے پتا چل جائے. بتائیے کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجیے، پھر نیکسٹ ورک شاپ تک کے لیے پھر اللہ حافظ بولتے ہیں. جزاک اللہ خیر. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کیا ہو گیا الحمدللہ. شکریہ جی. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ بس سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں، اور سب سے بڑھ کر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے باری تعالیٰ. اور رب العالمین سے التجا ہے کہ جو چیز ہم سمجھتے ہیں وہ ہمارے عمل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دے دے پروردگار. چلیں آپ کا کوئی سوال نہیں ہے تو الحمدللہ مکمل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیوں کا معاملہ فرمائے. میں پھر آپ لوگوں سے ایک درخواست کروں گی کہ اگر آپ حجاب کے کسی بھی سٹیپ کے اوپر ہے نا، کچھ بھی آپ کرتے ہیں، چادر پہنتے ہیں، اس کا ایک درجہ جو ہے نا وہ آگے بڑھنے کی کوشش کیجیے. یہ جو ماسک کی حکمت ہمارے پاس آئی ہے نا، یہ اتنی بہترین آئی ہے کہ اس میں اچھا خاصا منہ جو ہے وہ بڑے آرام سے کور ہو جاتا ہے، تو وہ آپ کی ایک حجاب کی کیفیت بن جاتا ہے. بس آپ اس کو نا ایک نیت یہ کر لیں کہ یہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں. اگر ہم وائرس کے لیے کریں گے نا تو پھر ہماری نیت وہ اللہ کی بات کی اطاعت کے لیے نہیں بنے گی. اور آپ اس سلسلے میں دیکھیں کتنے ملٹی شیڈڈ اب تو ہمارے پاس ماسک آنا شروع ہو گئے، تو اس کو آپ استعمال کرنا شروع کر دیں، تاکہ آپ کو اگر یہ لگتا ہے نا کہ فیملی یہ کہنا شروع کر دے گی کہ بھی نقاب کہاں سے کرنا شروع کر دیا، تو کم از کم اس سے اسٹیپ فارورڈ کریں. آہستہ آہستہ آپ کو انشاءاللہ العزیز اتنی بہترین عادت ہو جائے گی کہ آپ اس طرف بھی انشاءاللہ تعالیٰ آ جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اچھا، اسی کا انلائٹنڈ اوور سولز کا جو ہے وہ میں نے فیس بک پیج بھی بنایا تھا، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ اس کو جوائن کر لیں گے تو فردر اس واٹس ایپ گروپ پہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ورک شاپ کے لیے میں بتا دوں گی، اور اس پہ بھی میں بتا دوں گی. اور اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دے دیجیے گا. اور اگر آپ کو کوئی پڑھ کر فائدہ ہوا تو پھر نیکسٹ ورک شاپ کے لیے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اور بھی کوئی بہن ہمارے اس حلقے کے اندر شامل ہو تو ضرور بتائیے گا، اس لیے کہ ہم نے اپنے لیے صدقہ جاریہ خود بناتے چلے جانا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہما نسیت وعلمنی منہما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار وجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.